اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقائد کریش کورس کے اس سیشن نمبر 17 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا. جسٹس آف گاڈ اس ٹاپک پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو شبہات اور ڈاؤٹس ہے اس پر ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو ایک لمبی لسٹ میں نے آپ کے سامنے ڈاؤٹس اور سوالات کی پیش کی، اور ہم نے ایک ایک کر کے تفصیل سے ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کی. تو مختلف سوال ہم نے پیش کیے. کچھ سوال تھے جو ڈفرینسز کے بارے میں تھے، ڈفرینس ان کریشن، کہ کیوں اللہ الگ الگ طرح کی مخلوق کریٹ کرتا ہے، یا اپارچونیٹیز میں جو ڈفرینس ہوتا ہے کہ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ اپارچونیٹی ملتی ہے. اس کے بعد جو ہماری گفتگو تھی وہ تھی مین میڈ ایول کے بارے میں. جب انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے تو کیوں خدا نہیں روکتا ڈائریکٹ آ کر. یا پھر نیچرل کیلامیٹیز اور ڈیفیکٹس کے بارے میں ہماری گفتگو تھی. تو یہ 4 ٹاپکس اور 4 ڈاؤٹس ہم کور کر چکے ہیں. اگر آپ ڈیٹیل آنسر ان سوالات کا چاہتے ہیں تو آپ جو گزشتہ کے سیشن سے اس کو ریفر کر سکتے ہیں. آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے ٹریبیولیشنز، یا اس دنیا میں جو انسان کے زندگی میں مشکلات اور ڈیفیکلٹیز اور بلا آتی ہے اس کے بارے میں. تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ اس دنیا کی ایک ریالٹی اور حقیقت. لیکن ہر انسان جب اس مشکل گھڑی میں پھنستا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیوں یہ مشکل کیوں آئی ہے. اور اس سے بڑھ کر جب معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ صرف میں کیوں، یہ مشکلات صرف میری زندگی میں کیوں ہے. اور انسان کمپیئر بھی کرنا شروع کرتا ہے. فار ایگزامپل، ایک انسان کے زندگی میں ایک کوئی مشکل ہے، اور مشکلات مختلف قسموں کی ہوتی ہے. فار ایگزامپل، کسی کے زندگی میں فائنینشیل پرابلمس ہیں، اس کے پاس مالی مسائل اور مشکلات ہیں. وہ دیکھتا ہے ایک دوسرا انسان ہے، اس کے پاس پیسہ ہے اور مالی لحاظ سے اسے کوئی مشکل نہیں ہے. انسان فوراً سوچنا شروع کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیوں یہ بلا، کیوں یہ مشکل، اور وائی اونلی می، کیوں میرے ساتھ ہی یہ مشکلات پیش آتی ہے اور میری زندگی میں یہ پرابلمز موجود ہیں. اور یہ سوال عدل الہی سے ریلیٹڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو انسان کے زندگی میں مشکلات یا پرابلمز آتی ہے وہ خود انسان اس پرابلمز کو نہیں لے کر آتا. البتہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے غلط یا احمقانہ یا ایسے کام کر بیٹھتے کہ جس کے نتیجے میں خود اپنی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں. وہ چیزیں ہمارے ڈسکشن سے باہر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. خود انسان کبھی ایسا کام نہ کرے کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے. یہ کوئی مطلوب اور اچھا کام نہیں ہے. لیکن بہت ساری ایسی ڈیفیکلٹیز انسان کے زندگی میں آ جاتی ہے جو اس نے ڈائریکٹ کوئی کام انجام نہیں دیا جس کے نتیجے میں وہ آ گئی، بلکہ اس کی زندگی چل رہی تھی، اچانک سے ایک مشکل، کوئی بیماری، کوئی فائنینشیل کرائسس، گھر کے اندر کوئی فیملی مشکل، کمیونٹی کے اندر فیملی رشتہ داروں کے درمیان مختلف طرح کی جو مشکلات انسان کے زندگی میں پیش آ سکتی ہیں. تو سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ یہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ انسان کے زندگی میں مشکلات آتی ہے. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیوں خدا نے ایسا نظام و سسٹم اس دنیا میں بنایا ہے کہ جس کے نتیجے میں مشکلات انسان کے زندگی میں آتی ہے. کیوں خدا سب کو خوش نہیں رکھ سکتا تھا؟ کیا خدا ایسا سسٹم بناتا تو بہتر نہیں تھا کہ سب لوگ ہیپی ہوتے، سب لوگ خوش ہوتے، کسی کے زندگی میں کوئی غم، کوئی بلا، کوئی مشکل، کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہوتی؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ یہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج ہمارے اس سیشن میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، جواب شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو کویشچنز ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ مشکل کیوں آئے، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا،
یہ اس کا جو روٹ کاز ہے اور ون آف دا روٹس ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں رانگ ویوز ہوتے ہیں. اس کا تصور بعض چیزوں کے بارے میں غلط ہوتا ہے جس کے نتیجے میں غلط خیال یا غلط سوال اس کے ذہن میں آتا ہے. میں کچھ ایگزامپلس، آپ نے سونا کا نام سنا ہوگا، آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سوئمنگ پولز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ میں ایک جگہ ہوتی ہے، ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں پر آپ اگر اس کمرے میں جائیں گے تو وہ کمرہ بہت ہی گرم ہوتا ہے، بہت ہی ہاٹ اور گرم ہوتا ہے. اب فرض کریں کوئی انسان پہلی بار جائے ایسے سوئمنگ پول میں جہاں پر یہ سونا نام کی چیز بھی ایک روم ہوتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. پہلی بار اس روم میں جائے اور جا کر شکایت کرنا شروع کرے کہ یہ سونا اتنا گرم کیوں ہے، کیا مشکل ہے یہ لوگ جنہوں نے یہ سوئمنگ پول اور یہ سونا بنایا، کیوں اس کو اتنا گرم رکھا، اس کا ٹیمپریچر کم کرو، یہاں پر کوئی فین چلاؤ، کولر چلاؤ. اگر پہلی بار انسان کوئی سونا میں جا رہا ہے تو دوسرے لوگ جو وہاں پر ہوں گے اور جو ریگولرلی وہاں پر آتے رہے ہوں گے وہ اس شخص کی طرف دیکھ کر اس پر ہنسیں گے اور کہیں گے کہ کیا تم پہلی بار یہاں پر آئے ہو؟ تو وہ شخص کہے گا کہ ہاں میں پہلی بار آیا ہوں اور تعجب کرتا ہوں کہ کیوں یہاں پر اتنی گرمی موجود ہے. تو سب لوگ ہنس کر اسے کہیں گے کہ سونا کہتے ہی اسی جگہ کو ہے جسے گرم ہونا پڑے گا. یعنی سونا وہ جگہ ہے جسے جان بوجھ کر گرم رکھا گیا ہے تاکہ بدن کے اندر وہ ہیٹ آئے اور جو بدن کے اندر جو سکن کے اندر جو پورس ہوتے وہ کھل جائے. اس کے میڈیکل بینیفٹس بیان ہوئے ہیں کہ انسان چند منٹوں کے لیے 5 منٹس 10 منٹس کے لیے سوئمنگ کے پہلے جائے اور اس سونا میں وہاں پر رہے تاکہ اس گرمی کے نتیجے میں اسے پسینہ چھوٹے اور جو پورس ہے اس کے جو سویٹ پورس ہوتے ہیں وہ کھل جائے تاکہ بدن کا فنکشن صحیح سے انجام. لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں یہ سوال اس انسان کے ذہن میں آیا؟ اس وجہ سے آیا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا سونا کہتے کسے ہے، غلط تصور تھا سونا کے بارے میں اس کے ذہن. یا دوسری مثال دے دوں جو میرے نوجوان اور میرے جوان بھائی ہیں ان کے لیے، کہ یہ سوال ان کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے کیوں اسکول میں جا کر پڑھائی کرنا پڑتی ہے. یہ سوال ہے why I have to study in school. یہ سوال غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اسکول کہتے ہی اسی جگہ کو ہے جہاں پر جا کے پڑھائی کی جاتی ہے اور پڑھائی کرنے میں مشکل اور ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. وہاں پہ کوئی مٹھائی تو نہیں بانٹی جاتی. آپ کو کلاس میں جانا ہے، وہاں پہ ٹیچر آئیں گے، استاد آئیں گے، وہ کچھ ایکسپلین کریں گے، آپ کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. آپ کے لیے یہ علم نالج ضروری ہے. اگر انسان لیزی ہو جائے، سست ہو جائے تو وہ دنیا میں بھی کہیں کا نہیں رہے گا. تو اسکول کہتے ہی اسی جگہ کو ہے، یونیورسٹی کہتے ہی اسی جگہ کو ہے جہاں پر انسان جا کر محنت کے ذریعے، پڑھائی کے ذریعے جا کر وہ کسی مقصد تک پہنچتا ہے. تو یہ رانگ ویو لوگوں کے ذہن میں اور بعض بچوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کیوں ہمیں اسکول میں جا کر پڑھائی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسکول ہے ہی اسی جگہ کا نام جہاں پر اسے جا کے سٹڈی کرنا ہے، محنت کرنی ہے. اگر سٹڈی نہیں کرنا تو اسکول میں نہ جائے، کوئی اور کام کرے. لیکن کوئی اور کیا کام کرے گا؟ وہ اگر اسکول میں نہیں جائے گا، ایجوکیشن حاصل انسان نہیں کرے گا تو اپنی مادی اور مٹیریل زندگی کو بھی کامیابی سے نہیں چلا سکتا. اسی طرح ہمارا تصور کبھی کبھی اس دنیا کے بارے میں، اس دنیاوی زندگی کے بارے میں غلط ہوتا ہے. ہم یہ تصور اور یہ امیجنیشن لے کے اس دنیا میں آتے ہیں کہ یہ دنیا مزے کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا صرف انجوائمنٹ کے لیے ہے، اس دنیا کا کوئی خاص اور مقصد نہیں ہے. لیکن اس دنیا کی حقیقت عزیزوں کچھ اور ہے. اور اسی لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کیوں ڈیفیکلٹیز ہے اس دنیا میں؟ دنیا تو انجوائے کرنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے ہے. نہ عزیزوں، حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی حقیقت امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس جملے کے ذریعے بیان کر دی. کیا فرماتے ہیں دنیا وہ جگہ ہے دار بالبلاء محفوفہ. یہ دنیا اس جگہ کا نام ہے جو بلاؤں سے گھری ہوئی ہے. فرام آل سائڈس انسان سراؤنڈیڈ ہے ڈیفیکلٹیز. یہ اس دنیا کی حقیقت ہے. لیکن جو اصلی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی دنیا کو بنایا کہ جس کے اندر ڈیفیکلٹیز کا آنا لازمی اور حتمی ہے. تو دیکھیں، پہلے یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں، 100% اس بات پر عقیدہ لے کر آ جائے، بلیو کرے کہ
ہماری زندگی میں ڈیفیکلٹیز رہے گی، اس سے کوئی انسان اسکیپ نہیں کر سکتا. امیر سے امیر انسان ہو، جتنا زیادہ اس کا سوسائٹی میں کوئی پوزیشن ہو، عہدہ ہو، فرق نہیں پڑتا، ہر انسان کو ڈیفیکلٹیز سے گزرنا ہے. تو یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اب آئے اس ریالٹی کو اینالائز کرنے کی کوشش کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ جو بلا اور ڈیفیکلٹیز ہے یہ کیوں ہے. تو آئے اپنی گفتگو کو یہاں پر شروع کریں. پہلا نقطہ جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے، یہ ایبسلیوٹ ایول اور 100% بری چیز نہیں ہے. اسے ہم کہیں گے ریلیٹیو ایول، یعنی اس کے کچھ نقصانات ہیں، انسان تکلیف میں پڑتا ہے، لیکن اس کے کچھ فائدے بھی موجود ہے. فار ایگزامپل انسان جب اسکول میں جاتا ہے تو اسے سختیاں جھیلنا پڑتی ہے، سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہے، اسے اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ ڈیفیکلٹ پارٹ ہے جو انسان کو پسند نہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ لانگ ٹرم میں جا کر وہ اپنی مٹیریل زندگی کو صحیح سے چلا پائے گا. تو کچھ ڈیفیکلٹی ہے لیکن یہ 100% بری چیز اور ڈیفیکلٹی نہیں ہے، اس کے بینیفٹ یقیناً کچھ نہ کچھ ہے. دوسرا نقطہ جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کہ ہم ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو بھی بلا، جو بھی مشکل میری زندگی میں آئی ہے، اس کا رابطہ ہے خدا سے. اور خدا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ عادل ہے، رحمان و رحیم ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ حکیم اور وائز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ مشکل میری زندگی میں ڈالی ہے تو کوئی نہ کوئی پرپز اور مقصد اس مشکل کے پیچھے ضرور ہے. کوئی ایسے انسان کے زندگی میں مشکل نہیں جو بس اس لیے ہے کہ نعوذ باللہ خدا انسان کو ستانا چاہتا ہے یا انسان کو مشکلات میں اور پریشانی میں ڈالنا چاہتا ہے. ہرگز یہ ممکن نہیں ہے. خداوند متعال کی ذات عادل، رحمان و رحیم اور حکیم ہے. کوئی مقصد ہے اور اس مقصد کو جاننا اور اس کی طرف توجہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو دیکھیں، بلا ضرور ہوگی، ڈیفیکلٹی ضرور ہوگی. الگ الگ انسانوں کے زندگی میں الگ الگ طریقے کی ڈیفیکلٹیز یقیناً آئے گی، لیکن انسان اس بات کو جانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی گول، کوئی پرپز ہے، اور ہم کوشش کریں کہ ایک حد تک اس پرپز کو پہچانے تاکہ ہمارے لیے اس مشکلات سے گزرنا اور پاس ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے کہ کس طرح خوبصورت انداز میں اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کا ایک حصہ، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. دیکھیں میں ترجمہ کروں، یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی چیز ہو جو آپ کو ناپسند ہو، آپ کراہت رکھتے ہو، آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو، آپ کے لیے برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اس کے اندر آپ کے لیے خیر اور برکت اور اچھائی اور گڈنس موجود. دیکھیں ڈیفیکلٹیز میں گڈنس چھپا ہوا ہے، ڈیفیکلٹیز میں خیر چھپا ہوا ہے. اور اس خیر تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ انسان اس ڈیفیکلٹیز میں صبر سے کام لے، صحیح جو اس کا الہی وظیفہ ہے، جو اس کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے، اس کو وہ انجام دے. تو یہ تو ایک کلی آنسر رہا کہ اللہ کی طرف سے یہ مشکلات ہے اور اس کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہے. لیکن معصومین نے اپنی روایات میں اور قرآن کریم نے اپنی آیات میں فلسفے یہ بلا، فلسفی آف ٹریبیولیشنز کے کیوں یہ مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہے، اس کے طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا پاسبل ریزنز ہو سکتے. تو آئے جلدی جلدی ایک ایک کر ان ریزنز کو ہم ڈسکس کریں تاکہ ایک کمپلیٹ پکچر ہمارے ذہن میں آ جائے. تو یہ بلا کیوں ہوتی ہے؟ پہلی وجہ جس کے لیے یہ بلا اور ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان بلاؤں کے ذریعے، ان ڈیفیکلٹیز کے ذریعے خدا ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں چیک کرتا ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ حقیقی ایمان موجود ہے، کیا ہم سچے مومن ہیں، کیا ہم خدا کی اطاعت کریں گے یا نہ. مشکل گھڑیوں میں خدا کو بھلا دیں گے. یہ ڈیفیکلٹیز کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ ہمیں ٹیسٹ کرے، تاکہ
ہمیں چیک کرے. اور یہ مثال جو فوٹو آپ کے سامنے ہے اسکرین پر وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو سونا بنانا چاہتے ہیں, سونا کیسے بنتا ہے؟ جب سونا بنانا ہوتا ہے تو جو اس کا را مٹیریل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گولڈ کی اور یعنی وہ چیز جس کے اندر جو زمین میں سے, ماؤنٹنز میں سے نکلتی ہے, جس کے اندر بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہے, ملاوٹ ہوتی ہے, پتھر بھی ہے, دوسرے میٹلز بھی ہے, اور اس میں پھنسا ہوا دوسرے گولڈ کے پیسز بھی ہے. اب آپ بتائیں کہ میں خالص اور پیور گولڈ, اس جو گولڈ کی اور ہے, یہ جو پورے پتھر کا مکسچر ہے, اس سے الگ کرنا چاہتا ہوں. طریقہ کیا ہے؟ اس پوری چیز کو بوائل کیا جاتا ہے, گرم کیا جاتا ہے, سختی اور تکلیف سے گزارا جاتا ہے, جو تصویر آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ میٹل سختی اور تکلیف سے گزرتے ہیں پھر جا کر جو سچا سونا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. انسان کی وجود کی مثال بھی یہی ہے کہ خدا مشکلات کے ذریعے, سختیوں کے ذریعے اسے ٹیسٹ کرتا ہے. خالص اور ناخالص, پیور اور امپیور, مخلص جو سنسیئر ہے, خلوص جس کے دل میں ہے, اور وہ جس کے دل میں خلوص نہیں ہے, انہیں خدا الگ کر دیتا ہے. میں قرآن کی آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کروں, اور آج کے اپنے درس میں چند قرآن کی آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کروں گا. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے. بہت ہی خوبصورت اور ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ریلیونٹ یہ آیت ہے. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے, کیا یہ امیجن کرتا ہے, کیا یہ باطل خیال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرے, کلیم کرے کہ میں مومن ہوں, اور خدا اسے چھوڑ دے اور اسے ٹیسٹ نہ کرے؟ کیا انسان یہ باطل سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. تمہارے سے پہلے بھی جو گزشتہ قومیں تھی, جو پریویس نیشنز تھے, انہیں بھی خدا نے آزمایا ہے, ان کو بھی خدا نے ٹیسٹ کیا ہے. خدا ہر ایک کو ٹیسٹ کرتا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اس ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ کلیئر ہو جائے کہ سچے لوگ کون ہیں. وہ لوگ جو اپنے ایمان کے کلیم میں سچے ہیں, وہ لوگ سیپریٹ ہو جائے, اور وہ لوگ جو جھوٹے ہیں, جو لوگ فالس کلیم کرتے ہیں ایمان کا, وہ لوگ سیپریٹ ہو جائے. بلا کا ایک فلسفہ اور ایک ریزن یہ ہے کہ اللہ ڈیفیکلٹی ڈالتا ہے, فائنینشیل مشکل ڈالتا ہے, دیکھتا ہے کہ انسان اپنے ایمان پر باقی رہ پاتا ہے یا نہیں رہ پاتا. اٹس اے ٹیسٹ. ٹریبولیشن اور ڈیفیکلٹی ایک ٹیسٹ ہوتی ہے. تو انسان ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ جو بھی مشکل اس کے زندگی میں آئے, اس کو اس اینگل سے دیکھے کہ اس سچویشن میں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے, خدا مجھے آزما رہا ہے, خدا مجھے چیک کر رہا ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹی موجود ہے یا نہیں ہے, اور اگر میں اس امتحان میں, اس ایگزام میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اسپرچولی گرو ہو جاؤں گا, اللہ سے میں نزدیک ہو جاؤں گا. تو یہ پہلا ریزن ہے کہ اللہ نے مشکلات اور بلا ہماری زندگی میں ڈال دی. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی انسان کے زندگی میں مشکل ڈالتا ہے تاکہ اسے بیدار کرے, اسے جگائے, اسے ویک اپ کرے. بہت ساری یہ ڈیفیکلٹیز ویک اپ کال ہے. میں مثال دو آپ کے سامنے, آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک روڈ ہو جو بہت ہی اچھا روڈ اور بہت ہی اسٹریٹ روڈ ہو, اور جس کے اندر کوئی سپیڈ بریکر, کوئی ڈسٹریکشن, کوئی دوسری مشکل موجود نہ ہو, اگر ایسے روڈ پر اگر انسان بہت سپیڈ میں ڈرائیو کرے تو کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں لانگ ڈسٹینس, ان کے لیے یہ زیادہ بات ملموس ہے کہ وہ لوگ فیل کر سکتے ہیں کہ یہ ہوگا کہ کچھ ٹائم کے بعد انسان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ڈسرپشن نہیں ہے, ویو بھی سیم ہے, نہ کوئی لیفٹ ٹرن ہے, کوئی نہ رائٹ ٹرن ہے, اسپیڈ بہت زیادہ ہے. انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, انسان بھول جاتا ہے, انسان کو نیند آ جاتی ہے, اور غفلت اور سو جانا ڈرائیونگ کے وقت یہ بے حد خطرناک چیز ہے. انسان پورے راستے سے باہر نکل سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے ہائی ویز ہوتے ہیں اس کے اوپر مختلف سائنس لگائے ہوئے ہوتے ہیں, یا اگر ایسا راستہ ہے جہاں پہ ڈینجر ہے تو سپیڈ بریکرز راستے میں لگائے جاتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ سپیڈ بریکرز کیوں ہیں, خامخواہ میں مجھے
پریشان کرنے کے لیے یہ سپیڈ بریکرز رکھے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ، یہ سپیڈ بریکر، اس میں پریشانی ضرور ہے، آپ کو سپیڈ کم کرنی پڑتی ہے، آپ تھوڑا رکتے ہیں، پھر سے آپ کو ایکسلریٹ کرنا ہوتا ہے، ڈیفیکلٹی ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ آپ بیدار رہے، آپ اویک رہے، اور یہ لانگ ٹرم میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے، وَإِلَّا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور دیگر مشکلات پیش آ سکتی۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں اگر اس کی زندگی بہت ہی ریگولر چل رہی ہو، تمام نعمتیں ہو، تمام چیزیں ریگولر، کوئی مشکل نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، کھانا پینا، کاروبار، بیوی، بچے، ایوری تھنگ از دیر ان دا ریگولر لائف، کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، یقین جان لے ایسا انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے، خدا کو بھلا دیتا ہے اپنی زندگی میں، کبھی وہ رات میں جا کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا نہیں، ایسا انسان کبھی روئے گا نہیں خدا کے خوف سے، کیوں؟ کیونکہ ایوری تھنگ از فائن، اسے ایسے لگے گا کہ وہ بے نیاز ہو چکا ہے، انڈیپینڈنٹ ہے اللہ سے، اللہ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ یہ فیلنگ اپنے کسی بندے کے اندر آئے، اسی لیے وہ جان بوجھ کر ڈیفیکلٹیز ڈالتا ہے تاکہ بندے کو ویک اپ کیا جائے، اس کو اٹھایا جائے۔ اور دیکھیں قرآن کی آیت اور تمام یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے قرآن کی آیات موجود ہے، سورۃ الاعراف ورس نمبر 168، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انسانوں کو الگ الگ نیشنز میں ڈیوائیڈ کر کے اس زمین پر انہیں سپریڈ کر دیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ڈفرنٹ نیشنز، ریس، ٹرائبس، الگ الگ کلر، طریقے، لینگویج کے لوگ پوری دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، اور یہ جو ڈفرنٹ نیشنز ہے پوری دنیا میں، اس میں کچھ لوگ ہیں جو خدا کے نیک اور صالح بندے ہیں، گڈ پیپل ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو صالح نہیں ہے، جو برے کام انجام دیتے ہیں۔ پھر یہ جو آیت ہے اس کی طرف خاص اس حصہ جس پہ توجہ چاہتا ہوں، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور خدا انہیں ٹیسٹ کرے گا، انہیں چیک کرے گا، کن چیزوں کے ذریعے؟ حسنات، نعمتیں اور خوبیوں کے ذریعے بھی انہیں ٹیسٹ کرے گا، اور مشکلات کے ذریعے بھی انہیں ٹیسٹ کرے گا۔ اور کیوں یہ کام انجام دے گا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ کر پلٹ کر خدا کے پاس آ جائے، رجوع کرے، they come back to اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو یہ ایک اہم مقصد ہے۔ تو دیکھیں نعمتوں کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ خدا نعمت بھی جب دیتا ہے تو اس کے دو ریزنز ہیں، نعمت بھی ٹیسٹ ہے، نعمت بھی ویک اپ کال ہے، کہ اگر انسان کے زندگی میں نعمت اور بلیسنگ آ جائے تو انسان اس سے مغرور نہ ہو، صراط مستقیم سے ہٹ نہ جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ خدا کو یاد کرے کہ خدا نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ تو خدا نعمت دے کر کبھی ٹیسٹ کرتا ہے اور ویک اپ کرتا ہے، کبھی ڈیفیکلٹیز کے ذریعے، مشکلات کے ذریعے ٹیسٹ کرتا ہے اور انسان کو ویک اپ کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا ریزن ہے کہ ہمارے زندگی میں خدا ڈیفیکلٹیز اور ٹیسٹ ڈالتا ہے۔ تیسرا ریزن ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان ڈیفیکلٹیز اور ٹیسٹ کے ذریعے ہم اسٹرانگ ہو جائیں اور ہم کمال تک پہنچے، اور یہی طریقہ ہے جو میں نے مثال بھی دی کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک بچہ، ایک نوجوان پوچھتا ہے کہ کیوں میں اسکول کی مشکلات اور اسٹڈی کی مشکلات کو برداشت کروں، والدین اسے کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے کہ یہ مشکلات اور ڈیفیکلٹی اسٹڈیز کی اس لیے ہے کہ تاکہ تم اسٹرانگ بن سکو، تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکو، تم ایک ہائر پرفیکشن نالج تک پہنچ سکو۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے اسی لیے کہ وہ بلا اور ڈیفیکلٹیز کے ذریعے خدا کو بھی یاد کرے اور پرفیکشن تک پہنچے۔ کیسے ہوگا؟ قرآن کی آیت سورۃ البقرہ ورس نمبر 155 to 157، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور بے شک بے شک بے شک، یہ وہ آیت ہے جہاں پر 3 times تاکید اور ایمفسس موجود ہے، بے شک بے شک بے شک ہم سب کو آزمائیں گے، ٹیسٹ کریں گے، کن چیزوں کے ذریعے؟ ایک لسٹ ہے، خوف کے ذریعے، فیئر، جو ہنگر، بھوک، نقص من الاموال، پراپرٹی کا لاس، پیسوں کا لاس، والانفس، کسی احباب دوست کا لاس، کسی انسان جو انسان کے قریب ہے اس کا لاس، والثمرات، جو انسان کے پاس باغ اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر لاس، الگ الگ طرح کے لاس کے ذریعے
اور ڈیفیکلٹیز کے ذریعے خدا چاہتا ہے انسان کو ٹیسٹ کرے. لیکن کیا نتیجہ ہے اس ٹیسٹ کا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اگر اس ٹیسٹ کے مقابلے میں انسان صبر اختیار کرے، اور صبر کا میننگ یہ ہے کہ اس سچویشن میں جو اللہ نے انسان سے چاہا ہے اس ڈیوٹی کو انجام دے، جو بھی خدا کہتا ہے، جو بھی اہل بیت کی تعلیمات ہمیں کہتی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اگر ڈیفیکلٹیز میں انسان صبر کرے تو بشارت اسے ملتی ہے. بشارت کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ خدا اسے کمال تک پہنچاتا ہے. دیکھیں آیت، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کون ہے یہ صابرین؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم خدا سے ہیں اور خدا کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اگر کوئی مشکلات میں صبر اختیار کرے اور خدا کو یاد کرے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں خدا اپنا صلوات اور اپنی رحمت اس بندے پر نازل کرتا. کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان مشکلات میں صبر کرے تو خدا کی رحمت اور نعمتیں اس پر نازل ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور حقیقی معنی میں ہدایت یافتہ گائیڈڈ پیپل یہی لوگ ہیں. تو یہ ایک اہم مقصد ہے کہ اگر ہم ڈیفیکلٹیز میں صحیح عمل انجام دیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیفیکلٹیز کو کیسے ہینڈل کرے. اگر ہم نہیں جانتے تو مشورہ کرے، کسی عالم دین سے، کسی بزرگ سے، کسی تجربہ کار انسان سے ہم مشورہ کرے، کاؤنسلنگ کرے، کوشچن کرے کہ یہ ڈیفیکلٹی میری زندگی میں ہے، میں اسے کیسے ڈیل کروں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور اگر انسان اس پر عمل کرے، خدا جلد ہی اس کے نتیجے میں ایک خاص رحمت اسے عطا کرتا ہے. تو یہ تھرڈ چیز جس کی وجہ سے اللہ نے ٹیسٹس اور ڈیفیکلٹیز ہمارے زندگی میں رکھی. چوتھی چیز اور آخری چیز جس کے لیے اللہ ڈیفیکلٹیز ہماری زندگی میں، بلا ہماری زندگی میں ڈالتا ہے، وہ ہے یہ بلا اس لیے ہے تاکہ ہمیں اپنے گناہوں سے پاک کر سکے. دیکھیں یہ مثال جو ہے کہ اگر کوئی چیز ہے جس کے اندر کوئی امپیورٹی موجود ہے تو اسے کیسے پیور کیا جاتا ہے؟ اسے بوائل کر کے، اس کو گرماہٹ دے کے، اس کو ہیٹ کر کے اس کو پیوریفائی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارے روایت کے جملے ہیں اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بلا کا کیا میننگ ہے. دیکھیں بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ ٹریبیولیشنز اور بلا کیوں آتی ہے. یہ روایت کے جملے میں سمرائز یہاں کر رہا ہوں کہ بلا اور ڈیفیکلٹی ایک ظالم کے لیے اس لیے ہے کہ وہ اپنی غلطی کو کریکٹ کر سکے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے. ظالم یعنی آج یہ جو روایت میں ظالم یعنی ہر انسان جس نے غلطی کی ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جس نے گناہ کیا ہے. تو خدا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اسے ریمائنڈ کرنے کے لیے، ویک اپ کرنے کے لیے، اس کو توبہ کرنے کا موقع دینے کے لیے، اس گناہ کے اثرات کو مٹانے کے لیے خدا ڈیفیکلٹی ڈالے. فار ایگزامپل وہ بیمار ہو جاتا ہے، 2-3 دن بیماری میں تڑپتا ہے. اس بیماری کے نتیجے میں اس کے بعض ہمارے روایات کے جملے ہیں کہ ایک مدت کے جو اس کے گناہ ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ میں پھر سے لوٹ کر گناہ کی طرف نہ جاؤں. تو گنہگار کے لیے یہ ایک وسیلہ ہے کہ وہ لوٹ کر آئے، توبہ کرے، گناہ کے اثرات ختم ہو جائیں. ایک مومن کے لیے بلا ٹیسٹ ہے جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. اور ایک لاسٹ نقطہ میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، عام مومنین کے نسبت یا گنہگار انسان کے نسبت بلا کا فلسفہ بہت ہی کلیئر ہے کہ مومن کے زندگی میں بلا کس لیے ہے؟ اس کو ویک اپ کرنے کے لیے، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. یا گنہگار انسان ہے، اس کو ویک اپ کرنے کے لیے، اس کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے موجود ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، وہ ہے کہ انبیاء، معصومین، اولیاء الہی جو انتہائی پرفیکٹ انسان ہے، جن کے اندر کوئی نقص موجود نہیں ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام، ان کی زندگی میں بھی ہم مشکلات اور ڈیفیکلٹیز دیکھتے ہیں. کتنی مشکلات ائمہ معصومین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی. اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس روایت میں یہ جملہ ہے کہ خدا کے مقرب بندوں کے لیے، انبیاء، پروفٹس اور معصومین علیہم السلام کے لیے جب کوئی بلا آتی ہے تو یہ اس لیے نہیں ہے نعوذ باللہ کہ کوئی گناہ ہے جسے پاک ہونا ہے. ہرگز
وہ معصوم ہے، گناہوں سے دور ہے. اس لیے نہیں ہے کہ بس ان کے اندر کوئی نقص اور کمی موجود ہے، اسے فلفل کرنے کے لیے، ان کو پرفیکشن دینے کے لیے یہ بلا آتی ہے. ہرگز ان کے اندر تمام پرفیکشنز موجود ہے. یہ بلا اس لیے ہے تاکہ ان کے درجات میں اضافہ ہو سکے، تاکہ جو قیامت میں خدا انہیں نعمتیں دے گا اس میں اضافہ ہو سکے. تو اولیاء الہی کے لیے، خدا کے مقرب چنندہ خاص بندوں کے لیے بھی بلا اور ڈیفیکلٹی ہے، جس کے نتیجے میں جب کوئی معصوم، کوئی نبی ڈیفیکلٹی کو برداشت کرتا ہے، ٹالریٹ کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، تو اس کے نتیجے میں خدا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو یہ بھی ہمارے روایات میں موجود ہے. تو یہ ایک خلاصہ تھا کچھ ان باتوں کا جس کے ذریعے ہمارے لیے یہ کمپلیٹ پکچر کلیئر ہو جائے کہ کتنی خوبی ان بلاؤں میں موجود ہے. یہ بلائے ظاہر بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور میں اسے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا. بہت سارے ایسے ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جو بہت ہی سخت ہے انسان کے لیے، لیکن اسی سختی اور ڈیفیکلٹی میں انسان اپنے ذہن میں اس بات کو رکھے کہ اس بلا کے پیچھے یہ خوبیاں موجود ہیں. انشاءاللہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس بلا کے ذریعے میں اسٹرانگ ہو رہا ہوں، انشاءاللہ اس بلا کے ذریعے میں ویک اپ ہو جاؤں گا، اس بلا کے ذریعے مجھے خدا یاد آئے گا. اور آج کی جو ہماری مثال ہے، جو جس پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں، کورونا وائرس کا مسئلہ، کہ یہ ایک بہت بڑی مشکل اور بڑی بلا ہے، اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے تمام کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس بلا نے آ کر ہمیں بیدار کر دیا. جن کے اندر وہ فطرت ابھی بھی باقی ہے، وہ ویک اپ ہو گئے کہ انسان اتنی ٹیکنالوجی، پیسے کے باوجود بھی ایک چھوٹے سے وائرس جسے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، ایک چھوٹے وائرس کے سامنے انسان عاجز ہے، مجبور ہے. یہ خدا کی قدرت کی نشانی ہے. خدا انسانوں کو ویک اپ کال دینا چاہتا ہے کہ کب تک تم خدا سے دور ہوتے رہو گے. کم بیک ٹو می، خدا کی طرف لوٹ کر آ جا. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان الہی کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح دیگر مشکلات جو انسان کی زندگی میں آتی ہے. تو ہمارا یہ سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور ہم نے یہاں پر اس ٹاپک کو، اس ڈاؤٹ کو آنسر کرنے کی کوشش کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. 3 ہمارے سیشن اور باقی ہے، 18, 19, 20، جس کے اندر 3 اور ڈاؤٹس ہے اور کوشچنس ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.